ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، لیکن ہرگز ایمان مت لاؤ مگر اسی پر، اسی شخص کی، مت بات مانو مگر اس کی کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے. یعنی ایسا دیکھو، ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے دوران بھی کوئی چھوٹ لگ جائے تمہیں اور واقعی وہاں سے جو حق ہے کوئی وہ تمہارے اوپر اثر انداز ہو جائے. تم اگر حضور کی صحبت میں بیٹھو تو ایسا نہ ہو کہ حضور کی صحبت جو ہے اس کے کوئی اثرات بھی قبول کر لو. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، ہرگز مت ماننا کوئی بات سوائے اس کے کہ جو اس کی بات کو ماننے کے سوائے کہ جو تمہارے دین کا پیرو ہے. یہ ان کی سازش تھی کہ ہم ہرگز مانیں گے نہیں، دل سے نہیں مانیں گے، نہ ذہناً تسلیم کریں گے، البتہ صرف یہ کہ اس دھاک کو ختم کرنے کے لیے، یہ جو ساکھ بن گئی ہے مسلمانوں کی اور ایمان کی، اس کو ختم کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے ہمیں یہ چال چلنی ہے، لیکن ہمیں بات کسی کی نہیں ماننی ہے سوائے ان کے کہ جو ہمارے دین کی پیروی کرے. قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربہم. اس مقام پر ذرا ایک مشکل مقام ہے تفسیری اعتبار سے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جملہ تو چلے گا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ. لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس قول کے اوپر اللہ کی طرف سے تبصرہ بہت سخت ہو گیا ہے. قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، تم کو ہدایت کے اجارہ دار نہیں ہو، تم نے جو طے کر لیا ہے کہ مانیں گے صرف اسی کی بات جو ہمارے دین کی پیروی کرے گا، اس کا مطلب ہے تم اجارہ دار بن گئے ہو اللہ کی ہدایت کے. قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے. آگے پھر انہی کا قول آ رہا ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادا ایسا ہو کہ تم کسی کو وہ مقام و مرتبہ مل جائے جو تمہیں دیا گیا ہے. اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، تمہیں مرتبہ دیا ہے، تمہیں کتاب دی ہے، تمہیں تورات دی ہے، اللہ کا فضل و کرم تم پر ہوا ہے، تم میں سینکڑوں نبی آئے ہیں. مبادا کسی اور کو یہی فضیلت حاصل ہو جائے، کہیں محمد اور ان کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے آگے نہ نکل جائے ان چیزوں کے اندر اگر تم نے ان کی بات کو ماننا شروع کر دیا. او یحاجوکم عند ربکم، یا اگر تم نے کوئی بات ان کی تسلیم کر لی تو پھر اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت قائم نہ کرے کہ دیکھو تم نے مان لیا تھا. کبھی بھی زبان سے ایسا لفظ بھی نہ نکلنے پائے جس کی کوئی وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف ہم پر الزام قائم کر سکیں، ہمارے خلاف حجت قائم کر سکیں. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے اے نبی فضیلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. فضل کل کا کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے. یؤتی ہے من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار مطلق ہے، اس کا اپنا چوائس ہے، وہ جس کو بھی منتخب کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی اس کے فضل کے خزانے محدود نہیں ہیں. اگر اللہ نے کسی کو فضل عطا کیا تم بھی مانگو اللہ سے، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. اللہ تمہیں کسی اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کر دے گا. لیکن یہ حسد میں مبتلا ہو جانا، ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی خیر دیا اور آپ حسد کی آگ میں جل رہے، آپ چاہتے ہیں اللہ اس سے سرد کر لے اور آپ کو دے دے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر کسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، اس کی بنا پر آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ شے نہیں تو اللہ کوئی اور شے عطا کر دے گا. جس کی مثال ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنا فضل ہے، اس کو کیسی کوئی دانائی اور حکمت عطا کر دی ہے، یا بے موسم کے پھل اس کے پاس چلے آ رہے ہیں، غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے، تو اس فضل کا ادراک کر کے اور اس کا مشاہدہ کر کے فوراً دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار مجھے کوئی ایسی ہی نیک کوئی اولاد عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ کسی سے وہ خیر سلب ہو جائے اور ہمیں مل جائے، یہ ہے حسد کہ جو حرام ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے اخلاقی اعتبار سے. تو اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، واسع، اس کے فضل کے خزانے جو ہے محدود نہیں ہیں. علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کون اس کے فضل کا حقدار ہے، کون اس کے فضل کا اصل قدردان بن سکے گا، کون اس کے فضل کی قدر جو ہے وہ کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لہذا ظاہر بات ہے جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک باعث جو ہے وہ نقل ہوا ہے، میں نہیں کہہ سکتا صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی تحریف ہوئی ہے، کہ اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے مت پھینکو. یعنی یہ کہ یہ بھی دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ کوئی کسی شے کا اہل بھی ہے یا نہیں. اگر آپ نے حکمت کے موتی بکھیر دیے نااہلوں کے سامنے
تو وہ اس کو بھی بگاڑیں گے، خراب کریں گے، یا اس سے کوئی اور برائی حاصل کریں گے. تو اہل کو دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ جو واقعتاً اس تعلیم کا اہل ہو. تو فرمایا واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے. اب دیکھیے یہی ہم نے پڑھا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم، آل عمران کو پسند کر لیا. اللہ کا چوائس ہے، اور اس چوائس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے. وہ پسند ہے، اپنی پسند ہے، پسند کے اعتبار سے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے یختص برحمتہ من یشاء، اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی نبوت ہے، رسالت ہے، ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے مختص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے خزانے اتھاہ ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جو بات میں نے آج ابھی کہی تھی، دیکھیے اس کی دلیل اب آگے آ رہی ہے کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے نیک سرشت لوگ کہ اگر تم ان کو ان کے پاس امانت رکھواؤ ڈھیروں مال، وہ واپس کر دیں گے. کوئی اس میں کمی نہیں کریں گے، کوئی خیانت نہیں کریں گے، کوئی بے ایمانی نہیں کریں گے، بلکہ وہ امانت کو امانت سمجھتے ہوئے تمہیں واپس ادا کر دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر ایک دینار بھی تم امانت رکھوا دو تو وہ ہرگز واپس نہیں کرے گا اس کو، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. سر پر سوار ہو کر تو اپنا وہ ایک دینار اس سے واپس نکلوا سکو گے، ورنہ وہ اپنی دلی رغبت کے ساتھ، اپنی دلی آمادگی کے ساتھ وہ ایک دینار کی امانت جو ہے وہ بھی واپس کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیے دو انتہائیں بیان کر دی گئی ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے یا ٹوٹل ریجیکشن، یا تو کسی شخص کے محبت میں اتنے مبتلا ہوئے کہ اس کی کوئی خامی، کوئی اس کی کمی جو ہے وہ سرے سے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور یا کسی کے بغض میں اور دشمنی میں اتنے شدید ہو گئے کہ اب اس میں کوئی خیر آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ دونوں انتہائیں ہوتی ہیں، شخصیتی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی اس مرض سے بچنا چاہیے. تو وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ذَلِكَ، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے. یہ تورات کی شے نہیں ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تالمود میں ان کے ربائس جو ہیں ان کے فتاوا میں آ کر یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی امیین کے بارے میں. امیین سے مراد کون تھے؟ جن کے یہود کے ہاں دو اصطلاحیں ہیں، دی گوئمس اینڈ دی جنٹائلز. یہود کا فلسفہ اب یہ بن گیا ہے جو تالمودی ایرا ہے اس میں آ کر کہ اصل انسان تو صرف یہودی ہے، باقی جتنے انسان ہیں وہ انسان نما حیوان ہیں. وہ گوئمز بھی کہتے ہیں اور جنٹائلز بھی کہتے ہیں. یہ گوئمز اور جنٹائلز کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، ان کو لوٹنا، ان کو کھسوٹنا، ان کو دھوکہ دینا، فریب سے، چوری سے، ڈاکے سے، سود سے، جس طریقے سے بھی ہو ان کے مال کو ہتھیانا، یہ ہمارا حق ہے. اس پر ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ کوئی بات پرس نہیں کرے گا. ہاں یہودی کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، نہ یہودی سے ہم سود لے سکتے ہیں، نہ یہودی سے جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ یہودی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ یہودی کا مال چوری کر سکتے ہیں. یہودی کے لیے تو تمام قواعد وہی رہیں گے جو تورات کے ہیں، لیکن غیر یہودی انسانوں کے لیے ہمارے اوپر کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں. لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. اور یہ سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. اللہ نے یہ بات ان سے نہیں کہی، تورات میں یہ بات نہیں تھی، یہ تالمود میں بعد میں ان کے ربانی جو ہے ربائس انہوں نے یہ چیزیں شامل کی ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا ایک صریح جھوٹ اور بہتان ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.